ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه إنه قال له رجل قليل العمل قليل الذنوب أعجب إليك أو رجل كثير العمل كثير الذنوب؟ قال لا أعدل بالسلامة او کما قال. روح کی بیماریوں میں سے مختلف بیماریوں کے متعلق اس سے قبل آپ سن چکے ہیں. پچھلی 3-4 مجالس سے گناہوں کے نقصانات سن رہے ہیں کہ گناہ کا نقصان کیا ہوتا ہے. اسی لیے ہمیں گناہوں سے روکا گیا ہے کہ اس کے اندر نقصان ہے. فائدہ ہوتا تو نہ روکا جاتا. گناہوں کی 4 خرابیاں، 4 نقصان آپ سن چکے. آج 5ویں خرابی، گناہوں کی 5ویں خرابی یا نقصان. گناہ کا 5واں نقصان یہ ہے کہ اس کی اصل سزا تو آخرت میں ملے گی، لیکن اس دنیا میں بھی ان گناہوں کی نحوست اس کی زندگی پر اثر انداز ہوتی ہے. چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے جب لوگ زکوٰۃ دینا بند کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بارشیں بند کر دیتے ہیں. بارش بند ہوگی تو یہ بھی یعنی نظام کائنات میں جو خلل آتا ہے وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت، ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. نقصان آئے گا اپنی وجہ سے آئے گا. پھر جب نقصان ہوتا ہے تو پھر اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا یہ کون ہے اور یہ کون، پھر سب رگڑے جاتے ہیں. تو اس لیے نیکوکاروں کا کام یہ ہے کہ وہ برے کام والوں کو روکیں. نہیں روکیں گے تو اس رگڑے میں یہ بھی آئے گے. آج ایک یہ نیا ذہن بن گیا ہو جی اپنا کام کر سکتے، اپنا کام کریں. بھائی کام کیوں کریں؟ پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کیا مطلب؟ کام شام نہیں کریں گے، کام وہ کریں گے جو اللہ کا حکم ہے، نبی کا حکم ہے. اپنے کام کی مثال تو یوں ہوگی، آپ نے وہ مشہور حدیث مبارکہ سنی ہوگی. ایک بستی پہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو کہا ان کو عذاب دو، الٹ کے مارو اس بستی. جبرائیل امین گئے، وہاں بزرگ ایک تھے. وہ بزرگ بڑی عبادت کرتے تھے، بڑے عبادت گزار تھے. تو جا کے اللہ تعالیٰ سے عرض کی یا اللہ وہاں تو ایک بڑے بزرگ رہتے ہیں، کیسے بستی کو مارو؟ کہا وہ بزرگ کو ترلے سرے رکھ، اس کے اوپر پوری بستی الٹ. یہ صرف اپنی ذات کی فکر کر رہا ہے، اسے اور کسی کی کوئی فکر نہیں. اس نے غلط کام دیکھ کر حدیث کے الفاظ، اس کے چہرے کا رنگ کبھی متغیر نہیں ہوا، چہرے کا رنگ بھی نہیں بدلا. غلط کام ہو رہا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. آگ لگی ہوئی ہو ادھر باہر ساری، تو ایک آدمی اپنے کمرے میں بیٹھا ہے، بس جی تھے آگ نہیں تو باہر ہے، تو وہ آگ اسے بھی اپنی لپیٹ میں آخر باہر آگ لگنے ہی نہ دے، ارد گرد آگ نہ لگنے دے. آج باہر گناہوں کی آگ لگی ہوئی ہے. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. انتہائی خطرناک صورتحال ہے، اللہ فضل فرمائے. گناہوں کی 6ٹھی خرابی بیماریوں کا پیدا ہو جانا. پوچھو حضرت کو پوچھنا ہے 6 ساتھ بچے.
خرابی، بیماریوں کا پیدا ہونا۔ بیماریاں گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ جب لوگوں میں بدکاری، فحاشی اور ریانی پھیل جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو ایسی ایسی بیماریوں میں مبتلا کر دیتے ہیں کہ ان کے آباء و اجداد نے ان بیماریوں کے بارے میں کبھی سنا بھی نہیں ہوتا کہ ایسی بھی کوئی بیماری ہوتی ہے، اور نہ ان کا نام تک سنا ہے۔ چنانچہ اس حدیث کو سامنے رکھ کر ایڈز کی بیماری کو دیکھ لیں۔ یہ ایڈز کافروں کا تحفہ ہے، یہ یہودیوں کا تحفہ ہمیں ملا ہے۔ دنیا میں اس وقت ایڈز کے مریضوں کی تعداد 5 کروڑ سے زیادہ ہے، محتاط اندازے کے مطابق، اور سب سے زیادہ ان کی تعداد یورپی ممالک میں۔ کیا مرد، کیا عورتیں، کیا بچے، تو یہ عیاشی اور فحاشی کا نتیجہ ملا۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے مقابلے میں آگے۔ ایک زمانے سے آپ کو اگر یاد ہو تو میں 4-5 سال سے ایک حدیث مبارکہ گاہے بگاہے آپ کو سناتا تھا۔ جب امت میں 5 چیزیں عام ہوں گی تو اللہ تعالیٰ ان پر 5 عذاب مسلط کریں گے۔ ان میں سے ایک یہ بھی تھا، اذا ظہر الفحشاء، اذا فشى الزنا، جب زنا عام ہو جائے گا، پھیل جائے گا کسی بھی قوم میں، الا کثر فیہ الموت، ان میں موت کو اللہ زیادہ کر دیتے۔ ایک روایت۔ دوسری روایت میں الا کثر فیہم الطاعون والاوجاع، ان میں طاعون اور ایسی ایسی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں کہ جن کے نام ان کے، جس کی طرف یہاں اشارہ ہے، آباء و اجداد نے نام بھی نہیں سنے ہوتے۔ تو یہ اس فحاشی اس وقت ہم روکتے تھے۔ رات بھی میں ابٹباد ایک جگہ تھا، بات چلتے چلتے میں نے کہا دیکھو، ہم کہا کرتے تھے عورت پردہ کرے، ہم کون ہوتے ہیں؟ اللہ کا حکم تھا، نبی کا حکم تھا کہ عورت غیر محرم سے پردہ کرے، مومنوں کو حکم تھا غیر محرم کی طرف نہ دیکھیں۔ ہم نے اس پر ٹھٹھے کیے، مذاق کیے۔ ایک دو ہے عمل نہ کرنا، ہم نے تو پردے کے ساتھ مذاق اڑایا، ہم نے پردے کے ساتھ ٹھٹھا کیا، ہم نے پردے والوں کے عجیب عجیب نام رکھے۔ تو اس کا صلہ اللہ نے یہ دیا کہ کہا تم مرد تو مرد ہو، تم عورتیں تو عورتیں، اب تم مرد بھی منہ چھپاتے پھرو گے۔ نہیں چھپا رہے۔ ماسک، میں تو اس کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں، رات بھی ادھر بعد میں علماء نے کہا ماسک کی مخالفت نہ کرو، ٹھیک ہے پہنو۔ ہم کہہ رہے تھے صرف عورت پردہ کرے، اب تو مردوں کو بھی کرنا پڑ گیا، اور زبردستی کرا رہے ہیں۔ اتنی حکومت حرکت میں اگر آتی اور غیر محرم عورتوں کو پابندی لگ جاتی، دکانوں کے باہر لکھا ہوتا نو برقع تے نو انٹری تے پتہ نہیں کیا، برقعے کے بغیر اس دکان میں آنا منع ہے، نہیں ہو سکتا تھا۔ کیا اللہ کے احکامات کے مقابلے میں آنا اتنا آسان ہے؟ ہم نے گپ سمجھی ہوئی ہے۔ جب ہم سے کچھ نہ ہو سکا تو اللہ تعالیٰ تو غالب ہے نا، وہ تو عزیز ہے، وہ حکیم ہے۔ اب اس نے پابندی لگا دی نا۔ ہم نے کہا تھا ذرا چہرہ چھپاؤ تو پلاسٹک پیک ہو گئے تو سرا سی پیرا تک پتہ ہی نہیں لگتا اندر کی شے۔ تو میرے رب کے نظام ہے، لوگ پتہ نہیں اپنی اپنی رائے، اپنی اپنی سوچ کا زاویہ ہے، اپنا اپنا نقطہ نظر ہے۔ مجھے تو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ یہ جو ہم باغی ہو گئے تھے نا، یہ اس کا صلہ اللہ نے دیا ہے۔ بیماری ہے نہیں ہے، لگتی ہے نہیں لگتی، ہم کہا کرتے تھے جب دین کی بات بیان کرتے، کہا ایک اجنبی مرد ایک اجنبی عورت قریب مت بیٹھے، یہ اگر ہوتے ہیں تو پھر تیسرا شیطان ہوتا ہے ان کے درمیان، وہ اس کے دل میں بھی وسوسے ڈالتا ہے، اس کے دل میں بھی، اور انہیں گناہ کی طرف برانگیختہ کرتا ہے۔
یہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، اب کہتے ہیں 6 فٹ کا فاصلہ رکھو کہ جراثیم آتا ہے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر۔ میں تو ان چیزوں کا انکار نہ ہم نے پہلے کیا نہ اب کرتے ہیں۔ تم جسم میں ان چیزوں کے منتقل ہونے کے قائل ہو تو روح کے طور پر کیوں قائل نہیں؟ کیا آج کی میڈیکل سائنس وہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے بڑی کوئی چیز ہے؟ آپ نے جو فرما دیا تو بات ختم ہوگی۔ ہمیں یقین رکھنا چاہیے۔ وہ جو کام ہم نہیں کرتے تھے اب وہ سارے کرنے پڑ گئے۔ ایڈز اب اس کی اتنی شہرت نہیں کر رہے، اس کا اتنا نہیں بتا رہے، انہیں پتہ ہے کہ یہ ان کا تحفہ ہے۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے فری سیکس زون بنائے تھے، کوئی تمیز نہیں ہے انسانوں میں جانوروں میں، جہاں جس کا جی چاہے جیسے مرضی جی اپنی مرضی کرے گا، تو مرضی کرے گا تو کیا ہم اللہ کی گرفت سے نکل جائیں گے؟ این المفر، کہاں نکلیں گے؟ یہ زمین و آسمان تو اس کے ہیں، یہ ساری کائنات تو اس کے قبضہ ہے قدرت میں، تو اس سے ہم کہاں بھاگیں گے؟ یہ ساری کائنات پر تو حکمرانی اللہ کی ہے۔ این المفر، کدھر جائیں گے؟ ہے کوئی مفر اور کوئی بھاگنے کا راستہ؟ کوئی نہیں۔ پھر آسان ترتیب یہی ہے، وہ جیسے غالباً وہ افلاطون یا ارسطو کے بارے میں ہے نا، موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا تھا، جانتا نہیں تھا انہیں، کہا بڑے بڑے جوگیوں سے، بڑے ماہرین سے، بڑے پڑھے لکھوں سے میں نے سوال کیا، میرے سوال کا جواب کوئی نہ دے سکا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا دے پوچھو بھائی۔ تو وقت کے نبی سے بڑھ کر تو کسی کا علم نہیں ہوتا۔ تو اب سوال کیا اس نے، کہا یہ ساری کائنات زمین و آسمان کو تم کمان بنا لو، اور جتنی مصائب تکلیفیں پریشانیاں دکھ درد ان سب کو تم تیر بنا دو، اور چلانے والا خود خالق کائنات ہو، بچنے کی صورت بتاؤ، کہاں بچے گی؟ موسیٰ علیہ السلام مسکرا گئے۔ تو اس کو بڑا وہ ہوا ہے، بڑے بڑے الزام ہوتا ہے ان کو، تو اگر ان کے سوال پر مسکرا جائیں تو وہ حقارت کی نظر سے پھر دیکھتے ہیں میں نے اتنا بڑا سوال کیا اور یہ مسکرا رہا ہے۔ وہ مسکرا گئے، کہا میں نے بڑوں بڑوں سے پوچھا ہے نہیں جواب دے سکے۔ انہوں نے کہا پوچھا ہوگا یار، تو اس کا جواب یہ ہے کہ تیر چلانے والے کے پہلو میں آ جاؤ۔ کہاں جاؤ؟ اللہ کی طرف آ جاؤ، بس بچ جاؤ گے مصائب سے، تکلیفوں سے، پریشانیوں سے۔ اس میں ٹینشن کی کون سی بات؟ تو آج بھی اگر قوم من حیث القوم ہم توبہ طائب نہیں ہوں گے تو اگلی لہر اور خطرناک ہوگی۔ اب بھی سمجھ جائیں تو اچھا ہے، انفرادی طور پر بھی اجتماعی طور پر بھی۔ اللہ اکبر۔ اب اس بیماری ایڈز کو دیکھیں، یہ یہودیوں کا تحفہ ہے، عیسائیوں کا تحفہ ہے، مادر پدر آزاد، اور خود ایک انگریز نے جو لکھا ہے نا، پچھلی صدی کا ایک بڑا مصنف گزرا ہے مورخ، اس نے لکھا ہے کہ 45 کروڑ کی آبادی میں تمہیں 45 آدمی امریکی بھی حلالی نہیں ملیں گے۔ تو ان لوگوں کو ہم نے اپنا بڑا مان لیا، جن کا اپنا بڑا کوئی نہیں ہے وہ ہمارے بڑے ہو جائیں گے۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے۔ جس کا ساری دنیا میں آج طوفان برپا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتا گئے کہ ایسی ایسی بیماریاں آئیں گی، ہر گناہ کے کچھ خاصے ہوتے ہیں، اور ان خاصوں کا مظاہرہ اسی دنیا ہی کے اندر ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ آنکھوں سے دکھا دیتے ہیں، اور ان گناہوں کی شامت اعمال طاری ہو جاتی ہے۔ گناہوں کی 7ویں خرابی، گناہوں کی 7ویں خرابی، حدیث شریف میں ہے آخر زمانے میں ایک زمانہ آ جائے گا، اس میں یکثر الحرج، اس میں قتل و غارت گری کی کثرت ہو جائے گی، اور آدمی کو مارا جائے گا، اور نہ اس کو اور نہ ہی اس کے ورثاء کو پتہ چلے گا کہ کیوں مارا گیا اور کس نے مارا۔
لا یدری القاتل فیما قتل ولا المقتول فیما قتل. اب قاتل کو بھی پتہ نہیں میں نے کیوں قتل کیا، مقتول کو بھی نہیں پتہ میں نے مجھے کیوں مارا گیا. پہلے جب کوئی قتل ہوتا تھا تو پتہ چل جاتا تھا کہ دشمنی تھی، اس کی وجہ سے مارا گیا. یہ حدیث پڑھ لو. آج جو قتل و غارت گری ہو رہی اس کو دیکھ لو کہ کس طرح لوگ مر رہے ہیں. روز اخباریں اٹھاؤ دیکھو کتنے لوگ. آج کسی کا قتل ہو جائے اور اس کے بارے میں پوچھا جائے کہ کیوں مارا گیا اور کس نے مارا تو اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہوتا. کل غالباً آپ کے اسی ملک میں بیٹے نے مار کے ماں کی بازو توڑ دی. یہ یہی ہو رہا ہے. اوہ، ایسا معلوم ہوتا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے آج کے حالات دیکھ کر یہ بات ارشاد فرمائی تھی. یہ سب ہماری شامت اعمال اور شامت گناہ کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور گناہوں کی کثرت نے یہ صورتحال پیدا کر دی. اور جب گناہ حد سے بڑھ جائے، کپڑا بہت میلا ہو جائے تو اس کو کیا کرتے ہیں؟ دھوتے ہیں نا، صاف کرتے ہیں. تو ہم گناہوں میں بہت آگے نکل چکے ہیں. من خیس القوم، ہم سب کو توبہ کی انتہائی ضرورت. ایک پچھلے 4-5 سال سے میں توبہ 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 کے بارے میں کہتا رہتا تھا. لوگ ایک کان سے ڈالتے ہیں دوسرے سے نکالتے ہیں کہ یار ایک گپا مار رہا ہے. تو مبادہ اس سے پہلے کہ وہ وقت آ جائے کہ پھر ہم توبہ کرنا چاہیں اور ہمیں موقع نہ ملے، آج کر لینی چاہیے. وہ وقت آنے کو ہے، پھر ہم چاہیں گے ہم توبہ کریں، توبہ نہیں کر سکیں گے. قتل و غارت گری کا ایک ہی حل. آج ہم لوگ ان فسادات اور قتل و غارت گری کے مختلف حل تلاش کرنے میں لگے ہوئے. کوئی کہتے ہیں سیاسی حل تلاش کرنا چاہیے، کوئی کہتے ہیں آپس میں مذاکرات ہونے چاہیے. یہ سب تدبیریں تلاش کر رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم کہ ان فسادات کا اصل سبب گناہوں کا پھیل جانا ہے. جب کسی امت کے اندر گناہ پھیل جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی شامت اعمال کی یہ صورت پھیل جاتی ہے. لہٰذا اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے اور ان گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ہمیں پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے تمام گناہوں سے توبہ کریں اور شامت اعمال سے پناہ چاہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اے اللہ ہماری شامت اعمال کو دور فرما. ہم سب کی یہ ضرورت ہے. من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. تو ہاتھ سے روکنے کا کام، چونکہ ہم تو کسی کو ہاتھ سے روکیں گے تو اور فساد پھیلے گا. تو یہ کام ریاست کا ہوتا ہے، حکومت کا ہوتا ہے، یہ افسران بالا کا کام ہوتا ہے کہ وہ غلط کام ہوتا ہوا دیکھ کر اسے روکیں. تو آج معاشرے میں ہم دیکھ لیں سیدھا کام ڈھونڈنا پڑتا ہے، غلط کام خود بخود نظر آتے ہیں، بھرا پڑا ہے معاشرہ اس سے. تو اس لیے دوسرا کام یہ ہاتھ سے نہیں تو پھر زبان سے. علماء کا، واعظین قوم کا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کہنے والوں کی ذمہ داری. جہاں جہاں اپنا دائرہ کار ہے اس میں اس کام کو چلایا جائے. اور تیسرا درجہ یہ بھی نہیں ہے کسی کا تو پھر فَإِن لَّمْ تَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، لسان کے بعد دل کی بات آئی کہ کم از کم دل میں گناہ کو گناہ سمجھا جائے. آج دل میں بھی ہم گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے، بلکہ گناہ کے جواز کے لیے دلائل تلاش کیے جاتے ہیں اور دلائل دیے جاتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کے حال پر رحم کرے. وظائف سے زیادہ گناہوں کی فکر کرنی چاہیے، وظائف سے زیادہ. اس پر ایک بات بڑوں کی عرض کر کیے دیتا ہوں، اور چونکہ حضرت آ گئے ہیں تو اس لیے مختصر کر رہا ہوں. شیخ سلیم اللہ خان صاحب
شیخ المشائخ ہیں نور اللہ مرقدہ، کہ ایک شخص ہے ہونی ایک منٹ تو حضرت شیخ المشائخ شیخ سلیم اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ وہ فرماتے ہیں نا، ایک شخص لاکھ مرتبہ اللہ اللہ کرتا ہے تسبیح لے کر، لیکن دل میں تکبر بھرا ہوا ہے، یہ لاکھ مرتبہ اللہ اللہ کرنا اسے کیا فائدہ دے گا؟ اس کی مثال کو یوں سمجھ لیں کہ آپ بنیاد میں نیچے کیا کریں گی، مٹی شٹی ڈال دیں اور اس کے اوپر آپ بڑی عالیشان قسم کی بلڈنگ کھڑی کریں 3-4 منزل، اور بنیاد میں نہ سریا ہے نہ پتھر ہیں نہ سیمٹ ہے، کچھ بھی نہیں، صرف مٹی سے بھرا ہوا ہے، یہ بلڈنگ کھڑی رہ سکتی ہے؟ وقتی طور پر تو لوگوں کو نظر آئے گی اوہ بڑی عالیشان ہے جی، وقتی لوگ کہہ دیں گے واہ 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 حضرت صاحب تو دیہڑی میں لکھ مرتبہ اللہ اللہ کرتے ہیں، لیکن اندر میں جی بنیاد تو اس کی بری ہے۔ تو معاملات تو دل سے چلیں گے نا، کل قیامت کو اللہ تو لوگ ظاہر پہ فیصلے کرتے ہیں نا دیکھ کے، تو اس لیے ہمیں فکر کرنی چاہیے حضرت تو چلے گئے نا، لہٰذا گناہوں کی وظائف سے زیادہ گناہوں کی فکر کرنی چاہیے، نفلی عبادتوں میں زیادہ انہماک اچھی بات ہے، یہ نہیں کہ روک رہے ہیں آپ، لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری گناہوں سے بچنا ہے، یہ کام بہت ضروری ہے۔ حضرت فرماتے ہیں میرے پاس روزانہ کئی حضرات اور خاص طور پر خواتین کے فون آتے ہیں کہ فلاں کام کے لیے دعا بتا دیجئے، فلاں مقصد کے لیے دعا بتا دیجئے۔ بعض خواتین کا یہ خیال ہے کہ ہر مقصد کے لیے الگ دعا ہوتی ہے اور اس کا الگ کوئی وظیفہ ہوتا ہے۔ بھائی یہ دعائیں اور یہ وظیفے اپنی جگہ قابل فضیلت ہیں، لیکن زیادہ فکر اس کی کرنی چاہیے کہ گناہ سرزد نہ ہوں، اور گناہوں سے خود بھی بچو اور اپنے گھر والوں اور اپنے بچوں کو بھی گناہوں سے بچاؤ۔ جب تک یہ کام نہیں کرو گے تو یاد رکھو یہ وظیفے کچھ کام نہیں آئیں گے، یہ وظیفے اسی وقت کام آتے ہیں جب دل میں گناہوں سے بچنے کی فکر اور اس کا جذبہ ہو اور بچنے کا اہتمام بھی ہو، تو اس وقت ان وظائف اور دعاؤں کے ذریعے دل میں قوت اور ہمت پیدا ہو جاتی ہے اور پھر گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر گناہوں سے بچنے کی فکر تو ہے نہیں، غفلت میں وقت گزر رہا ہے اور ساتھ میں وظائف اور نوافل بھی چل رہے ہیں، تو پھر اس وقت ان وظائف سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ آج کل کا ویسے عام طور پر لوگوں کا ذہن ہے۔ کل ہی مجھے ایک نوجوان جی ہو حضرت یہ جن شن کابو جی جن، میں نے کہا ہاں میرے پاس بہت جن ہے بھائی، جن بہت، تم کیوں پوچھ رہے؟ نہیں جی یہ مطلب میرا دکھ ہوتا ہے، لوگوں کو جن آتے ہیں فلاں، تو ادھر جی ان کا میں کہتا ہوں خدمت خلق کروں۔ میں نے کہا ان کا تجھے دکھ ہوتا ہے، تجھے اپنا دکھ نہیں ہوتا ہے؟ نفس کو تو آج تک ہم قابو کر نہیں سکے اور لگے ہیں جی جن قابو کرنے۔ وہ کہتے ہیں نا حضرت، میں نے کہا ہم بالکل ہوتا ہے نا، اس کی ترتیب کیا ہوگی؟ میں نے کہا ایک وظیفہ بتاؤں گا، ٹھیک ہے؟ تو وہ ہے دن میں آپ کو 1,00,000 مرتبہ پڑھنا ہے اور کروڑ دفعہ اس کو پڑھنا ہے۔ کیا خیال ہو؟ یہ تو بہت مشکل ہے۔ میں نے کہا جو آسان ہے وہ کر لو نا۔ وظیفہ تجھے بتاؤں گا، روزانہ کتنی مرتبہ؟ 1,00,000 مرتبہ پڑھنا۔ اوہ جی پھر میں اور کام ہے، میں نے کہا اور کام چھوڑنے پڑیں گے، اور کام چھوڑنے پڑیں گے کہ تو جی سارے کام چھوڑنے۔ میں نے کہا جب جن جو قابو کرنا ہے، جی پھر وہ میں نے کہا تم پہلے تہیہ کرو، سب کام کاروبار ہر شے چھوڑو گے، سب سے علیحدہ ہو کر تم ایسا کرو گے، بس تقریباً تیار ہو گیا نا کہ ٹھیک ہے جی میں تیار ہوں اس کام کے، بیوی بچوں کو بھی چھوڑوں گا گھر۔ اب دیکھو
وہ ایک خیالی سی بات اور جن قابو ہوتا ہے تو اس کے لیے سب کچھ چھوڑتے ہیں۔ اللہ کے واضح احکامات ہیں، سب کچھ کر، بیوی بچے بھی تیرے پاس ہوں، کم کاروبار بھی کر، صرف 5 مرتبہ دن میں میرے سامنے صرف جھکا کر، ہاں جی، صرف نگاہوں کو حرام سے روک لے۔ ادھر دیکھ، اب میں کہتا ہوں تجھے سب سے کٹ کٹا کے ایک کمرے میں یا جنگل میں بیٹھنا پڑے گا، اور یہ وظیفہ مہینہ 1.5-2 جتنا تو لگا کے اس کو کروڑ پورا کر، تو وہ تیار ہے اس کے لیے۔ اور اللہ کے اتنے آسان احکامات ہیں، انہیں اپنانے کے لیے ہم تیار ہی نہیں۔ اللہ اکبر، تو بہت آسان ہے، ہم اللہ کے بندے بن جائیں نا تو وہ بات حضرت صوفی صاحب نے بھی نقل کی ہے اپنی ایک تفسیر کے اندر، سورہ فاتحہ کی فضیلت کے اندر۔ یہ رحمان بابا ہے نا، نام سنو گے، شاعر، بڑے صوفی شاعر گزرے، کہتے ہیں ایک دفعہ وہ جا رہے تھے تو کچھ طلباء بیٹھے ہوئے تھے، خشک روٹیاں کھا رہے تھے، خشک روٹی، انہوں نے دیکھ لیا، طلباء سے کہا اہل کانو سکھائے ہو، پشتو تھے نا، کیا کر رہے ہو؟ کہا جی روٹی کھا رہے ہیں۔ کہا کوئی سالن مالن کچھ؟ کہا کچھ بھی نہیں۔ کہا مٹکے میں گھڑے میں پانی لاؤ۔ کہا ٹھیک ہے، پانی لے آئے، لا کے سامنے رکھا۔ حضرت نے بلند آواز سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم تا والضالین آمین، ایسا کیا تو شہد بن گیا، کھاؤ۔ تو طلباء نے جو دیکھو شہد، انہوں نے کہا یہ تو آسان کام ہے یار، سورہ فاتحہ تو ہمیں یاد ہے، سورہ فاتحہ ہمیں یاد ہے، لہٰذا ہم کیا کریں گے؟ سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور شہد کھائیں گے۔ یہ بعض دفعہ طلباء مرید سمجھ دیں نا یہیں کہ تو یہ اتنا جلدی بھی نہیں ہوتا جو ہم سوچ رہے ہیں۔ تو طلباء جی دوسرے دن لے آ کے جی اپنے اپنے مٹکے لیے ہوئے ہیں، بیٹھے اندر سورہ فاتحہ پڑھ دیتے پھوکتے، پڑھ دیتے، وہ پانی رہنا تھا، وہ شہد نہ بنا۔ رحمان بابا کا ادھر گزر ہوا، سارے پاگلوں کی طرح پڑھ رہے ہیں اور پھونک رہے ہیں، اور کس سے کہے ہوئے عجیب سورہ فاتحہ، کہا سورہ فاتحہ تو وہی ہے، تو وہ زبان کہاں سے لاؤ؟ تو ہم ایسے کیوں نہ بن جائیں کہ ساری دنیا اللہ قبضے میں کر دے، تو صرف جنہ پیچھے رونے ایک جن قابو آ جائے۔ تو از حکم داور گردن ما پیچ، کہ گردن نہ پیچت سے حکم تو ہیج، میں اور تو اللہ کے حکم سے گردن نہ پھیریں، دنیا کی کوئی چیز ہمارے حکم سے گردن نہیں پھیرے گی، اور جب تک ہم اللہ کے حکم کے سامنے سر نیچے نہیں کرتے اس وقت تک کوئی بھی ہماری بات نہیں مانے گا، یہ ذہن میں رکھ۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کر کے وظائف سے زیادہ گناہوں سے بچنے کی فکر کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ خلاصہ یہ ہے کہ ہم گناہوں سے بچنے کی فکر کریں، اپنی صبح سے شام تک کی زندگی کا جائزہ لیں اور گناہوں کی فہرست بنائیں۔ وہ تو بنانے ہیں نا، کاروبار کی، کم کی نہیں بناتے، یہ شیانہ یہ زیادہ بکتی ہے، اتنے ہوگا، اس میں اتنا منافع ہوگا، اتنا ہوگا، تو ادھر بھی لسٹیں بناؤ، اور کون کون سے کام اللہ کی مرضی کے خلاف ہو رہے لسٹ بنا لو۔ پھر یہ جائزہ لیں کہ ان گناہوں میں سے کن کن گناہوں کو فوراً چھوڑا جا سکتا ہے، ان کو تو فوراً چھوڑ دیں، اور جن گناہوں کو چھوڑنے کے لیے کسی تدبیر کی ضرورت ہے تو اس کے لیے تدبیر اختیار کریں، اور اپنے گناہوں سے توبہ و استغفار کریں، اور اللہ کی طرف تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ تہجد گزار سے بھی آگے بڑھنے کا ایک عمل سنو۔ ایک حدیث مبارکہ میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جس شخص کی یہ خواہش ہو کہ میں کسی عبادت گزار اور تہجد گزار آدمی سے آگے بڑھ جاؤں، اس سے زیادہ ہو جاؤں، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھے، گناہ سے بچے، بس کتنا آسان ترتیب۔
جیسے ہم کپڑے کے ساتھ گند مند کسی جگہ چلے جاتے ہیں، انسان ہے نا، ورکشاپ میں جاؤ تو سفید ہم نے سوٹ پہنا ہو تو بچاتے ہیں نا، مستری ادا میلا ہاتھ نہ لگے کوئی چیز، وہ وہاں ہر شے کالی ہوتی ہے نا، یہ نہ لگ جائے، مملیل نہ لگے، گریس نہ، جہاں جیسے وہاں بچتے ہیں ایسے ہی ان لوگوں کے اندر رہ کر اپنے کو بچانے کی فکر کریں۔ مثلا ہم بزرگوں کے حالات میں پڑھتے ہیں وہ ساری ساری رات عبادت کرتے تھے، اتنی رکعات نفل پڑھتے تھے، اتنے پارے تلاوت کرتے تھے۔ اب کوئی شخص یہ چاہے میں اس عبادت گزار سے آگے بڑھ جاؤں تو وہ گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیں، کیونکہ گناہوں سے حفاظت ہونے کے نتیجے میں انشاءاللہ ان کی نجات ہوگی اور تمہاری بھی نجات ہوگی۔ اگر وہ لوگ بھی گناہوں سے بچتے ہوں گے تو بس فرق اتنا ہوگا کہ ان کا درجہ اونچا ہوگا اور تمہارا درجہ نیچے ہوگا، لیکن نجات میں دونوں برابر ہوں گے۔ اور اگر کوئی شخص عبادت گزار تھا لیکن ساتھ میں گناہ بھی کرتا تھا تو پھر اس سے آگے بڑھ جاؤ گے، اس لیے کہ تم نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مومن اور اس کے ایمان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک گھوڑا کسی لمبی رسی کے ذریعے کھونٹے سے بندھا ہوا ہو، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ گھوڑا گھومتا بھی رہتا ہے لیکن ایک حد تک وہ گھوم سکتا ہے، چلتے 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 وہ آخر میں پہنچا تو رسی ہے نا چھک لگ جاتی، اس حد سے آگے جانے سے وہ کھونٹا اس کو روک دیتا ہے۔ تو مومن کا ایمان بھی اسے، یہودی کر سکتے ہیں جو مرضی ہے کریں، عیسائی بھی کر سکتے ہیں، ہندو ہیں وہ ہندو ہیں نا کرتے ہیں نا، ہم انہیں دیکھ کر ہم وہ کام نہیں کر سکتے۔ وہ گھوڑا ذرا سا چکر لگا کر پھر واپس اپنے کھونٹے کے پاس آ کر بیٹھ جائے گا، اس طرح وہ کھونٹا دو کام کرتا ہے، ایک یہ کہ وہ گھوڑے کو ایک خاص حد سے آگے بڑھنے سے روکتا ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ کھونٹا ہی اس کی جائے پناہ بنا ہوا ہے۔ وہ گھوڑا ادھر ادھر چکر لگانے کے بعد واپس اسی کھونٹے کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ یہ مثال بیان کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کا کھونٹا اس کا ایمان ہے۔ اس ایمان کا تقاضا یہ کہ وہ مومن ایک حد تک ادھر ادھر جائے گا، گھومے گا پھرے گا، لیکن حد سے آگے جانے کی کوشش کرے گا تو ایمان اس کی رسی کھینچ لے گا، اور ادھر ادھر گھومنے کے بعد آخر کار وہ مومن اپنے ایمان کے کھونٹے کے پاس واپس آ جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ مومن کا ایمان اتنا قوی ہوتا ہے کہ وہ اس کو گناہ کرنے نہیں دیتا، اور اگر کبھی بھول چوک سے گناہ ہو گیا تو پھر لوٹ کر واپس اپنے ایمان کے کھونٹے کے پاس آ جاتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کتنی خوبصورت مثال بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم سب کو یہ کھونٹا مضبوط بنا دے، ہم سب کے لیے آمین۔ حدیث شریف میں آتا ہے ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے ہوتے ہیں، ایک نیکیاں لکھنے والا، ایک برائیاں لکھنے والا۔ میں نے اپنے شیخ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب قدس اللہ سرہ سے سنا ہے کہ نیکی لکھنے والے فرشتے کو یہ حکم ہے جب انسان نیکی کرے تو فوراً اس کو لکھ لو، اور بدی لکھنے والے فرشتے کو حکم یہ ہے کہ جب انسان بدی کرے تو لکھنے سے پہلے نیکی لکھنے والے فرشتے سے پوچھے کہ لکھوں یا نہ لکھوں۔ افسر نیکی لکھنے والا ہے، اس سے پوچھ لے، گویا کہ نیکی لکھنے والا فرشتہ اس کا امیر ہے۔ چنانچہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ بدی لکھنے والے فرشتہ نیکی لکھنے والے فرشتے سے پوچھتا ہے لکھوں یا نہ لکھوں؟ نیکی والا فرشتہ کہتا ہے کہ نہیں، ابھی مت لکھو، کیونکہ ہو سکتا ہے یہ توبہ کر لے اور استغفار کر لے، تو پھر لکھنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی۔ اب اگر وہ شخص دوبارہ گناہ کر لیتا ہے اور اپنے پہلے گناہ سے توبہ نہیں کرتا تو پھر پوچھتا ہے کہ اب لکھ لوں؟ نیکی والا فرشتہ کہتا ہے کہ نہیں، ابھی ٹھہر جاؤ۔ پھر جب تیسری مرتبہ گناہ کر لیتا ہے تو پھر پوچھتا ہے لکھوں یا نہیں؟ اب جا کر وہ کہتے ہیں ہاں اب لکھ لو۔ اس کے بعد وہ گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے اتنا آسانی کا معاملہ کر دیا ہے کہ نیکی فوراً لکھ دی جاتی ہے،
اور بدی کے لکھنے میں تأمل اور تاخیر کی جاتی ہے، شاید گناہ سے توبہ کر لے، انسان سے کوتاہی ہو جاتی ہے، لیکن جیسے بیمار ہو جانا، بیمار ہو گیا، بیمار ہونا تو بری شے نہیں ہے، لیکن اب اپنے کو بیماری نہ سمجھو اور علاج ہی نہ کرائے، یہ برا ہے۔ تو گناہ ہو جانا ہو گیا، اب توبہ کر لے، معافی مانگ لے، مڑ کے آ جائے، بس نہیں لکھا جائے گا۔ اسی وجہ سے بزرگوں نے فرمایا جب کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً بلا تاخیر توبہ و استغفار کر لو، تاکہ وہ گناہ تمہارے نامہ اعمال کے اندر لکھا ہی نہ جائے۔ اور بزرگوں نے یہ بھی فرمایا کہ جس زمین پر گناہ کیا ہے اسی زمین پر فوراً توبہ و استغفار کر لو، تاکہ قیامت کے روز جب وہ زمین تمہارے گناہ کی گواہی دے تو اس کے ساتھ ساتھ وہ زمین تمہاری توبہ کی بھی گواہی دے دے کہ گناہ ضرور کیا تھا لیکن اسی جگہ پر اس نے توبہ بھی کر لی تھی۔ اللہ، یہ سب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص نے میرے سینے پر گناہ کیا تھا، اس کے بعد میرے سینے پر ہی توبہ بھی کر لی تھی۔ یومئذ تحدث اخبارہا میں اسی طرف اشارہ ہے نا، زمین کے اوپر جو کچھ ہوا وہ اپنی خبریں بیان کرے گی، ایک ہی تے یہاں یہ ہوا ہے، یہ ہوا ہے، یہ ہوا ہے۔ یہ سب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی تعمیل ہو رہی ہے کہ ایمان مومن کا کھونٹا ہے، جب مومن ادھر ادھر چلا جاتا ہے تو گھوم پھر کر واپس اپنے کھونٹے کے پاس آ جاتا ہے۔ اس لیے اول تو گناہوں سے بچنے کا اہتمام اور فکر کریں۔ اہتمام اور فکر کے بغیر گناہوں سے بچا نہیں جا سکتا، اور اگر اہتمام اور فکر کے باوجود کسی مجبوری سے یا بھول چوک سے یا غلطی سے گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً توبہ کرو، استغفار کرو اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو۔ یہ کرتے رہو گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے اللہ تعالیٰ اس گناہ کو معاف فرما دیں گے۔ اور یہ غفلت اور لاپرواہی سب سے بڑی بلا ہے کہ انسان کو فکر اور دھیان اور توجہ ہی نہ ہو، بلکہ اپنے گناہوں پر نادم ہونے کے بجائے اس کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو گناہوں کے وبال سے محفوظ فرمائے، آمین۔